بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیسے صہیب عمار صدیقی صاحب نے طے کہ آج ہم نے یہ پورا علاقہ وزٹ کیا ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر پانی کی وجہ سے ایک بڑی تباہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان قدرتی آفات کی زد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کی اپنی کوتاہیاں، غفلتیں اور مجرمانہ اقدامات ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ آفات آزمائش میں، امتحان میں مزید اضافہ کر رہی ہیں، اس لیے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے راستے میں جو ناجائز تجاوزات ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا تعمیر ہونا ہے، اور ناجائز بنیادوں پر جو تعمیرات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جب 5 سال 10 سال کے بعد سیلاب یا پانی کا ریلا آتا ہے تو براہ راست انسان بھی متاثر ہوتے ہیں اور عمارتیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ جلال پور پیر والا اور اس کے پورے سیلابی علاقے میں کشتیوں میں گئے ہیں کہ اسکول ڈوبے ہوئے ہیں، ڈسپینسریاں جو ہیں کہ وہ ڈوبی ہوئی ہیں، پورا انفراسٹرکچر جو ہے کہ بری طرح نقصان سے دوچار ہے۔ اب ایک پوری صورتحال میں جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ اس کے رضاکار ایک بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں، اور فوڈ کی مہیا کرنا، راشن کا مہیا کرنا، میڈیکل کیمپس کی صورت میں ان کو طبی سہولت مہیا کرنا، بڑی تعداد میں جو بچے ہیں ان کے لیے ٹینٹ سکولز قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم بھی اور جو بنیادی تعلیم ہے اس کے لیے بھی ان کے ساتھ ایک پوری سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ہے اور ریلیف کا کام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اصل مرحلہ یہ ہوگا کہ ان تمام متاثرین کی بحالی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ بھی حکومتی ادارے بھی اس وقت کام کر رہے ہیں، فوج اور پولیس کے لوگ بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اسی طرح دیگر جو ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں یا لوگوں نے انفرادی طور پر جو اپنے جو ٹرسٹ یا اپنی ویلفیئر آرگنائزیشنز بنائی ہیں، وہ بھی ایک چھوٹے موٹے پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں انسانیت زندہ ہے اور وہ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے موجود ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن اور ان 24 اضلاع میں جو متاثرہ پورے علاقے ہیں، ان میں اب تک تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کا جو ہے کہ بھی کام جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھی قدرتی آفات کا مقابلہ یہ کوئی ایک فرد یا انسان یا ایک پارٹی، کوئی ایک تنظیم نہیں کر سکتی، اور یہ تنہا جو ہے کہ وہ کسی ایک حکومت کا بھی کام نہیں ہے۔ عوامی سطح پر تو ہم صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، استقامت کی تلقین کر سکتے ہیں، اللہ سے رجوع کی تلقین کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں ہیں، سرکاری محکمے ہیں، این ڈی ایم اے ہیں، پی ڈی ایم ایز ہیں، یہ سب بڑے دعوے کرتے ہیں اور سیمینارز کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، ریزولوشنز کرتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کی تیاری مکمل کر لی، لیکن جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طوفانی بارشیں آتی ہیں، یہ پوری حکومتیں اور سرکاری ادارے عملاً مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سیلاب بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے، اس میں جو بڑے ممالک جن کی صنعت کی غیر معمولی جو ایک زہریلی چیزیں وہ فضا میں پھینکتے ہیں اور قدرتی نظام کو خراب کرتے ہیں، وہ براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ان تمام نقصانات کو پورا کریں، اور یہ جو لوگوں کے اوپر ایک بڑی تباہی ان کی غلطیوں کی وجہ سے مسلط ہو رہی ہے، اس سلسلے میں یہ بڑے صنعتی ممالک ان متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سطح پر بھی وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو، سرکاری اداروں کو اور اہم ترین جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ مستقبل کا ایک مضبوط لائحہ عمل اور ایک قومی ایکشن پلان بننا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم ایک کلائمیٹ چینج کی زد میں ہیں اور اس فالٹ رینج میں موجود ہیں، تو یہ ہر وقت خطرات موجود ہیں کہ پھر بھی اسی طرز کے جو طوفان اور سیلابی ریلے آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں قومی سطح پر ایک لائن آف ایکشن بنائیں۔ اسی طرح جو دریا ہیں، ندی نالے ہیں، ان کی گزرگاہوں پر جو ناجائز تجاوزات ہیں اور جو ہوٹل اور محلات تعمیر کر لیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ گزرگاہیں ایک بڑے تباہی کا باعث بنتی ہیں، ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں اور وفاقی سطح پر، اور خاص طور پہ جو وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی ہے، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ نیچرل جو گزرگاہیں ہیں جن کے راستے میں یہ تجاوزات کھڑی کی گئی ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جو ناجائز جو ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی رہیں، جن کو ناجائز این او سیز دیے گئے، وہ پچھلی حکومتیں تھیں، موجودہ حکومتیں تھیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سوسائٹیوں کے اندر جن لوگوں نے حکومت کے این او سی کی بنیاد پر پلاٹ لیے، مکانات بنائے، ان کے نقصانات ہوئے ہیں، حکومت براہ راست اس کی ذمہ دار ہے، اور وہ اتھارٹیز کے جنہوں نے یہ ناجائز طور پر این او سیز جاری کیے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ لوگوں کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔